ہم اپنے جی پر عمل کرتے ہیں اور اس جی کے لیے پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں. ہم قرآن کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ اپنے من کی تائید کے لیے، اپنی میں کی تائید کے لیے قرآن کی طرف جاتے ہیں. کچھ چیز ذہن میں آتی ہے، کوئی خیال ذہن میں آتا ہے، پھر قرآن کھولتے ہیں یا استخارہ کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں. ہر دو صورتوں میں اسے اپنے من کے مطابق بنانے کے لیے یا اپنے من کی چیز قرآن میں تلاش کرتے ہیں. کوئی ہے ایسی چیز جو میری بات کی تائید کر دے؟ ایک آیت، ایک صفحہ کھولتے ہیں، اس صفحے پہ ہماری تائید میں کوئی آیت نہیں ہوتی، اگلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں. یہ آیت بھی ہماری تائید میں نہیں، اگلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں. پورا سورہ پڑھ دیتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ دیا، سورہ آل عمران، سورہ نساء، کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں چونکہ آپ کے من کی تائید میں ان صورتوں میں کچھ بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ حق کے پیروکار ہیں، اگر آپ عبد خدا ہیں، اگر آپ بندہ خدا ہیں، اگر آپ تسلیم ہیں فرمان خدا کے اجرا کے لیے، پھر تو یہ ہر چیز آپ سے مربوط ہے، یہ چیز ہر چیز آپ کے کام کی ہے، کیونکہ یہ سب حق کا قول ہے، یہ سب اللہ کا فرمان ہے. یہ نقطہ نقطہ، جملہ جملہ اللہ کا فرمان ہے. جناب سیدہ ان لوگوں سے یہ فرما رہی ہیں اور ہم سے یہ فرما رہی ہیں کہ متوجہ رہو، زعیم حق تمہارے اندر ہے. اس زعیم حق کی طرف کبھی حق کی تشخیص کے لیے رجوع کیا ہے؟ پوچھا ہے اس سے کبھی؟ کوئی عمل کرنے سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا ہے؟ نہ استخارے کے لیے. استخارہ فال نکالنا ہے. فال ٹاس پھینکنے کو کہتے ہیں. کچھ کام ہوتے ہیں نا، انسان ٹاس ڈالتا ہے، ٹاس پھینکتا ہے، سکہ یا کوئی اور چیز پھینکتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، کہتے ہیں ٹاس پھینک دیتے ہیں، سکہ پھینکتے ہیں. اگر یہ رخ آیا سکے کا تو کریں گے، یہ آیا تو نہیں کریں گے. یہ فعل ہے، یہ استخارہ نہیں ہے. استخارہ خیر مانگنا، دعا مانگنا، اللہ سے خیر کی طلب کرنا استخارہ ہے. بعض اس کو حکم قرآن سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، کھولا، ٹاس ڈالا، یہ آیت نکلی اور یہ فرمان خدا ہے ہمارے لیے. خوب جو آیت نہیں نکلی وہ فرمان خدا نہیں ہے، دوسرے صفحے پر لکھی ہوئی وہ فرمان خدا نہیں ہے، اس آیت کے بعد والی فرمان خدا نہیں ہے، اس سے پہلے والی فرمان خدا نہیں ہے، دیگر صورتوں میں جو نہیں نکلی وہ فرمان خدا نہیں ہے. زعیم حق پوچھو، قرآن سے پوچھو قرآن کا فرمان کیا ہے، یہاں حکم کیا دیتا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، فال کی کتاب نہیں ہے. زعیم حق ہے، سربراہ ہے، سرپرست ہے. زعامت اللہ نے اپنے حق کی زعامت قرآن کو دے دی، قرآن کے سپرد کر دی کہ اب امت کا پیشوا قرآن ہوگا، حق بتانے میں، حق کی تعین میں، حق کی تشخیص میں.